نواز صادق صاحب جو ہے وہ ایک باڈی لینگویج پہ بات کریں، وہ کہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب گھبرائے ہوئے تھے. اب ظاہر ہے جنگ کی اگر بات ہو رہی ہے تو خوشیاں بانٹنے کی اور مٹھائیاں بانٹنے کی تو بات ہے نہیں، اور یقیناً کسی بھی اسٹیٹ کے لیے وہ ایک کنسرن کا باعث ہوتی ہے کہ جنگ کوئی اچھا آپشن نہیں ہوتا. اور کشمیر کا جب واقعہ ہوا 5 اگست والا، اس کے بعد مظفر آباد میں بیٹھ کر 14 اگست کو شاہ محمود قریشی صاحب نے کھل کے کہا کہ جنگ کوئی آپشن ہی نہیں ہے ہمارے لیے، اور ان کا یہ سٹانس رہا ہے ہمیشہ سے. جنگ یقیناً مہذب ملکوں میں کوئی آپشن نہیں ہونی چاہیے، بٹ آپ کے اوپر ڈال دی جائے تو پھر اس کو قومیں لڑا کرتی ہیں، حکومتیں نہیں لڑتی، فوجیں نہیں لڑتی، اس کو قومیں لڑا کرتی ہیں. جنگ کرنا کوئی چاہتا نہیں ہے، یہ بات الگ ہے کہ جنگ کرنے سے آپ گھبراتے ہیں. آپ یہ فرق دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ دیکھیے، یہ کسی ایک انسان کی ایموشنز ہو سکتے ہیں. انہوں نے شاہ محمود قریشی کے بارے میں بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ڈر گیا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ میڈم اگلے دن صبح کو انہوں نے پرائم منسٹر کے اوپر وہی الزام لگا دیا. میڈم اس کو اون کرنا ضروری ہے. سر دیکھیے، جو مجھے کہنا ہے وہ تو مجھے کہنا ہے نا موئی صاحب، مجھے بات تو پوری کرنے دیجیے. میں اون یا ڈس اون کی بات نہیں کر رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے ایک مقدمہ پیش کیا ہے، آپ کی مہربانی، آپ نے اس کی پوری جو ہے وہ سیکوینس شروع کیا پلوامہ سے، اور وہاں سے حالات خراب ہوتے ہوتے ہم 26 فروری تک آ گئے. اب پلوامہ کے اوپر جہاں ریاست پاکستان، کسی ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی، ریاست پاکستان کا ایک نیریٹو رہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. فیٹف کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ ہم ایک کرائسس میں ہیں، اور فیبرری کے اندر اس کو اب آج انڈین میڈیا نے کہہ دیا کہ وہ فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ کو لے جائیں گے فیٹف کے اندر. مجھے یہ بتائیے پاکستان کو نقصان کس سے ہوا؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کی یا عمران خان صاحب کی جو شان ہے اس میں گستاخی سے پاکستان کو نقصان ہو گیا، یا اس سٹیٹمنٹ کو جس کو آپ نے بڑی کنوینئنٹلی کہہ دیا کہ سلپ آف ٹنگ تھی؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سلپ آف ٹنگ تھی؟ پلوامہ کے اوپر انہوں نے کریڈٹ دیا عمران خان کی حکومت کو. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس وقت ایک شکست خوردہ، مایوسی کا شکار اور ہارے ہوئے جواری کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. 8 سال 8 مہینے چپ رہ کے ملک کے اندر ملک کے باہر منت سماجت گوڑے گٹے کرنے کے بعد محمد زبیر صاحب کو 2 ہفتوں میں 2 دفعہ آرمی چیف کے پاس جا کے منت سماجت کرنے کے بعد، انکار سننے کے بعد، فیٹف میں پاکستان کو بلیک میل کر کے NRO لینے کی کوشش میں ناکامی کے بعد بالکل ایک شکست خوردہ ایک شخص کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. یہ ایاز صادق کی بات تو ایک اس سیریز کا ایک ایونٹ ہے. اس سے پہلے وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا پنجابی میں، نواز شریف صاحب کا بیانیہ یہ ہے، نہ کھیڑاں گے تو نہ کھیڑن دیاں گے. اب وہ ریاست اور حکومت کا فرق بھول کے وہ حکومت کی جائے ریاست پہ اٹیک کر رہے ہیں. چاہے ان کا گجرانوالہ کا جلسے میں انہوں نے فوج کے رینکس میں اور فوج کی قیادت میں نام لے کے تفریق کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی کہ عوام جو ہے وہ فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور فوج کمزور ہو، جو ایک ان کا باقاعدہ بیانیہ ہے. جب کراچی گئے تو اور یہی کچھ کیا، اور قائد اعظم کے مزار پہ ان کے داماد حضور جوتوں سمیت جا کے بے حرمتی کرتے رہے. یہ بھی پاکستان کا، میں اگر مجھے 15 سیکنڈ دیں گے تو میں ختم کروں گا، پھر آپ کو موقع دوں گا. جب جا کے وہ جاتے ہیں کوئٹہ میں تو 2 بڑے ایشوز ہیں. ایک افغانستان کی طرف سے وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو نواز شریف کے اس سٹیج پہ جو ہماری فینس ہے، جو باڑ لگ رہی ہے، اس کو اکھاڑنے کی بات کی اور بلوچستان کو آزاد کرنے کی بات کی. اس سے بھی ہم سب ہرٹ ہوئے اور آخر میں انتہا کر دی. حالیہ ہسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی، میں نے 71 کی جنگ نہیں دیکھی، 65 کی نہیں دیکھی، وہ میرے پیدائش سے پہلے کی تھی، لیکن ایک جنگ ہم نے دیکھی جس میں پاکستانی فوج نے ہمارا دل خوش کیا کہ انڈیا کو دیکھ کے دکھا کے دن کے روشنی میں دھمکی دے کے ان کو مارا. اور اس پہ ہمارا یہ نواز شریف اور اس کی پارٹی دشمن کا بیانیہ لے کے ہماری اس جیت کو ہار میں بدل کے اپنے منہ پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بدنامی لی. اور فوج کا اور ملک کا اور ریاست کا جو ایک بیانیہ تھا، 5th جنریشن ہماری وار جو تھی، ہماری جو انفارمیشن وار تھی، اس میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی.